بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ثانیہ 9 مئی پر مشروط معافی کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پہلے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز سے ہمارا جرم ثابت ہوا تو معافی مانگوں گا۔ ثانیہ 9 مئی میں ہمارا کوئی کارکن ملوث ہوا تو اسے پارٹی سے نکال دوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو پیٹیشن دائر کرے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے عراق کے سفیر حامد عباس نے اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہوائی سفر سے عراق جانے والے پاکستانی زائرین سے داخلے پر پاسپورٹ نہیں لیے جائیں گے۔ اربعین کے موقع پر عراقی سفارتخانہ زائرین کو ویزے جاری کرے گا۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے کہا ہے کہ کراچی کی تباہی کی ذمہ دار جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم ہے۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ جماعت اسلامی نے کراچی کی سڑکوں کو کمرشلائز کر کے بیڑا گرک کیا، جبکہ ایم کیو ایم نے چائنا کٹنگ کر کے شہر کا حال خراب کیا۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد واقعات کے بعد شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ سے وابستہ 20 سے زائد افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ بنگلہ دیشی اخبار کے مطابق ان لاشوں میں عوامی لیگ کے رہنما اور ان کے خاندانوں کے افراد کی لاشیں شامل ہیں۔ عوامی لیگ سے وابستہ افراد کے گھروں اور کاروباری مراکز میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار بھی ہوئی۔ چینی مشن کے دوران اکٹھے کیے گئے نمونوں میں چاند کی سطح پر پانی کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس سے قبل امریکی خلائی ادارے ناسا، بھارتی خلائی جہاز اور چینی سائنسدانوں نے پچھلے مشن میں بھی چاند کی سطح پر پانی کے آثار دریافت کیے تھے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 17 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شان مسعود کپتان اور سعود شکیل کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے، جبکہ وہ بنگلہ دیش اے کے خلاف پہلے 4 روزہ میچ میں پاکستان شاہینز کی قیادت بھی کریں گے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار ابھیشیک بچن کی منگنی ایشوریا رائے سے قبل اداکارہ کرشمہ کپور سے ہوئی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشوریا رائے کے ساتھ شادی سے قبل ابھیشیک بچن اداکارہ کرشمہ کپور کی محبت میں گرفتار تھے۔ دونوں کے درمیان 5 سال تک قریبی تعلقات رہے، لیکن منگنی کے بعد جب کرشمہ کا شوبز کیریئر اپنے عروج پر تھا تو دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ پاکستانی ماڈل و ڈانسر متیرا نے والدین کو بچوں کی پرورش کا منفرد طریقہ سکھا دیا۔ انہوں نے والدین کو مشورہ دیا کہ جب بچے اپنی نوجوانی کی عمر کو پہنچیں تو ان کے رویے کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ اس عمر میں ان کے ہارمونز تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔